وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز علماء کرام، محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مالونی کی تمام اہل حدیث مساجد کے مشترکہ تعاون سے آج کا یہ شاندار پروگرام عصر کی نماز کے بعد سے چل رہا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں پروگرام اپنی منزل کو پہنچ رہا ہے. پروگرام کے ذمہ داروں نے مجھے عنوان دیا تھا نوجوان لڑکیوں کی بے راہ روی. جب یہ عنوان مجھے ملا تو میں نے کہا کہ یہ موضوع تھوڑا سا ون سائیڈڈ ہے. عام طور سے اس پر بات ہوتی ہے کہ بھی مسلمان لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، لیکن یہ بہت ہی کڑوی سچائی ہے کہ لڑکیوں کے بگڑنے یا عورتوں کے بگڑنے میں مردوں کا کردار کوئی کم نہیں ہے. اگر آج مسلمان لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، ابھی ہم سے پہلے شیخ یعقوب جامعی صاحب نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کا مسئلہ. اس مسئلے کی گہرائی میں جب ہم جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے اسباب ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا سبب ان لڑکیوں کے مردوں کا دین سے دور ہونا ہے. ایک گھر جہاں باپ کو دین سے کوئی مطلب نہ ہو، جب بھائی کو دین سے کوئی مطلب نہ ہو، جب ماں بے حیا ہو، جس گھر میں اسلامی حمیت و غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس گھر میں اگر کوئی مسلمان لڑکی مرتد ہو رہی ہے، غلط راستے پر جا رہی ہے، تو کون سی حیرت کی بات ہے میرے بھائیو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا. بڑی عبرت و نصیحت کی باتیں حضرت مریم کے واقعے میں ہیں. میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ لے کے جاؤں گا. حضرت مریم جب اپنی گود میں بچے کو لے کر کے گئیں، اب ظاہر ہے کہ مریم تو سماج کے نظر میں کنواری ہیں اور حقیقت میں وہ کنواری تھیں اور ان کی گود میں یہ بچہ تھا. تو سماج کے لوگوں نے جو کمنٹ کیا، جو جملہ استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملے کو بیان کیا ہے قرآن کریم میں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے مریم، تو نے اتنا بڑا پاپ کیسے کر دیا؟ تو ہارون کی بہن ہے، ایک نیک باپ کی بیٹی ہے، ایک با حیا ماں کی بیٹی ہے. نہ تیرا باپ بد کردار، نہ تیری ماں بد کردار. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے کوئی بھائی تھے حضرت مریم کے جن کا نام ہارون تھا، وہ بھی بہت نیک انسان تھے. یہ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون نہیں، کوئی دوسرے ہارون ہے. یہ بھائی نیک ہے، ماں نیک ہے، باپ نیک ہے، تو کیسے بد کردار نکل گئی؟ اس میں بہت بڑا نقطہ ہے میرے بھائیوں.
معاشرے میں لڑکیوں کی بے راہ روی کے پیچھے یہ 3 رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. لڑکی کا بھائی کیسا ہے, لڑکی کا باپ کیسا ہے, لڑکی کی ماں کیسی ہے, ان کا کیریکٹر, ان کا کردار طے کرتا ہے لڑکیوں کے کردار کو. تو میں نے جلسے کے پروگرام کے جو منتظمین تھے, میں نے کہا نہیں, موضوع کو آپ ون سائیڈڈ مت رکھیے. ہم جب بے راہ روی کی بات کریں گے, ہم لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی بات کریں گے. یہ زناکاری اور بدکاری کا جو بازار گرم ہے, یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں آج دسمبر کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں, 2 دن کے بعد جو نئے سال کے جشن کے نام پہ جو خرافاتیں ہوں گی, جو رنگ رلیاں منائی جائیں گی, جو عیاشی ہوں گی, معاف کیجیے گا, اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہوتے ہیں. نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکیاں دونوں اس میں ملوث ہوتے ہیں. اس کے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر روشنی ڈالوں, میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. اکثر پروگراموں میں یہ موضوع آتا ہے, نوجوانوں میں بگاڑ, نوجوانوں میں بے راہ روی. یہ جو نیگیٹو باتیں بیان ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوجوانوں میں صرف نیگیٹو چیزیں ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان الحمدللہ اس امت کے لیے ان کے اندر بہت خیر ہے. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں, بھئی ہم لوگ تو مدرسے سے پڑھے ہیں, ایک دینی ماحول میں پلے بڑے ہیں. اگر ہم آج دین کے راستے پر ہیں یا دین کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ایک لڑکا, ایک نوجوان لڑکا, ایک نوجوان لڑکی ایک ایسے ماحول میں رہ کر جہاں ہر طرف بے حیائی ہو, بد کرداری ہو, بے دینی ہو, وہاں وہ اپنے دین پر قائم رہے, وہاں وہ حیادار بن کے رہے, وہاں با کردار بن کے رہے. یہ کمال کی بات ہے میرے بھائی. اور الحمدللہ اس دور میں, مادیت کے اس دور میں, برائی اور فواہش کی کثرت کے اس دور میں بھی بہت سارے نوجوان امت کے اندر ایسے موجود ہیں جن کے اندر اس دور میں بھی میرے بھائیوں بہت خیر ہے. بنارس کی سڑکوں پر ٹیکسی سے جا رہا تھا, میرا ایک مسلمان نوجوان مجھے ملا, بھرپور اس کے چہرے پر داڑھی تھی. بات ہی بات میں اس نے بتایا کہ اس داڑھی کی وجہ سے نفرت اور تعصب کا ملک میں جو ماحول بڑھ رہا ہے, اس داڑھی کی وجہ سے اسے کئی مرتبہ اپنا فائنینشیل لاس کرنا پڑا. کوئی آیا, کیب بک کی, اور جیسے ہی کیب ڈرائیور کو دیکھا کہ وہ مسلم ہے اور وہ بھی داڑھی والا ہے, فوراً گالی دے کر کے کہا کہ نہیں, مجھے تیرے ساتھ نہیں جانا ہے. دن بدن نفرت کے اس ماحول میں اس نوجوان نے نہ اپنا اخلاق چھوڑا, نہ اپنی دینی پہچان چھوڑی. یہ بڑی بات ہے میرے بھائیوں. کتنی ہماری مسلمان بہنیں بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں, اور ساری تعلیم انہوں نے پردے میں رہ کر کے حاصل کی. اور ایسا نہیں کہ راستے میں تو پردہ تھا اور کیمپس کے گیٹ کے اندر جانے کے بعد پردہ ختم ہو گیا. اس پردے کو انہوں نے کلاس روم تک برقرار رکھا, حتیٰ کہ جب ڈگری لینے گئی, گولڈ میڈل ملا ہے, وہاں پر بھی اللہ کی اس بندی نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا, مگر اللہ کے ان بندیوں نے حجاب کو چھوڑنا گوارا نہ کیا, میڈل چھوڑ دیا, ڈگری لینا چھوڑ دیا, اپنی تعلیم کو داؤں پہ لگا دیا, مگر انہوں نے اپنے حجاب کو داؤں پہ نہیں لگایا. امت میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں میرے بھائی. یہ ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اگر ہم ان کی بات نہ کریں. یہ صحیح بات ہے کہ آج ایک بڑا طبقہ ہماری امت کا, ہماری امت کے نوجوانوں کا آج غلط راستے پہ چل رہا ہے, غلط ٹریک پہ چل رہا ہے, بے راہ روی کا شکار ہے. اور آج کی اس تقریب میں چونکہ ہمارے بعد شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا بھی خطاب ہونا ہے, اور ہمارے ہندو مذہب کے ایک رہنما سوامی لکشمی جی بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے. ہمارے پاس محدود وقت ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے کچھ اہم گوشے آپ کے سامنے میں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں. میرے بھائیوں, نوجوانوں کی بے راہ روی کی اگر ہم بات کریں, شریعت کی نظر میں, دین کی نظر میں وہ عقیدے کی بے راہ روی ہے. اگر آپ کا عقیدہ, اگر آپ عقیدے کے اعتبار سے گمراہی کے شکار ہیں, آپ کے عقیدے میں کمی ہے, اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی آپ رب کی توحید کے مطلب کو نہیں جانتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے آپ نے کسی اور در کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا کے رکھا ہے. آپ کے گھر میں بچوں کے بیمار ہونے پر ہاتھوں اور گلوں میں تعویذیں پہنی جاتی ہیں, اور آپ کے گھروں میں برکت کے لیے جو ہے قرآن کی آیتوں کے نقش بنا بنا کے لٹکائے جاتے ہیں.
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے توحید کے مطلب کو نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا کیپٹل، ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کی توحید ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور توحید وہ امانت ہے میرے بھائیوں، اس کی حفاظت ہمیں مرتے دم تک کرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسی اسلام کی حالت میں، اسی توحید کی حالت میں، مرتے دم تک اس توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھائیے، وہ سولی پر چڑھ گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر انہوں نے اللہ کی توحید سے کمپرومائز نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے کریشن کا پرپز، ہماری سرشٹی کا ادیش، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی توحید کے لیے۔ مالک کی منشا یہ ہے، مالک کی مرضی یہ ہے، مالک کا حکم یہ ہے، ہمارا سر جھکے تو اس کے آگے جھکے، ہم حاجتیں پیش کریں تو اس کی بارگاہ میں کریں، اسی کا نام توحید ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس توحید کے راستے میں آج ہمارے بہت سارے نوجوان آج اس معاملے میں وہ راہ راستے بھٹک چکے ہیں۔ یہ جتنے شرک کے اڈے ہیں، یہ جتنے شرک کے آستانے ہیں، ممبئی سے لے کر کے اتر پردیش سے لے کر کے بہار سے لے کر کے نارتھ سے ساؤتھ تک پورے ملک میں آپ چکر لگا لیں، شرک کے تمام اڈے کیوں آباد ہیں؟ یہ دو چیزوں سے آباد ہیں، ان کو عورتوں نے آباد کر رکھا ہے یا نوجوانوں کی کوششوں سے یہ آباد ہیں۔ اگر نوجوان توحید کا مطلب سمجھ لے، اپنے ہاتھوں سے ان شرک کے آستانوں کو وہ چھوڑ دے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم نے صحابہ کرام کی جب ہم زندگیاں پڑھتے ہیں، بعد ایسے صحابہ کرام بھی ہیں، نوجوان صحابی، جنہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں جا کے جو شرک کے مظاہر تھے، جو شرک کے اڈے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے جا کے ختم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے جب اپنی قوم کے بت خانے میں جا کر کے ان کے بتوں کو پاش کر دیا، اور قوم کے لوگوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو کسی نے کہا تھا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کسی نے کہا کہ ایک ابراہیم نام کا نوجوان ہے، یہ اسی کی حرکت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم خلیل اللہ 20-22 سال کے نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی توحید کی راہ میں لگاتے ہیں، اور آج ہمارا نوجوان توحید سے دور ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہماری نوجوان لڑکیوں کے بارے میں ہم اس بات پر ڈسکس کریں، ہم اس بات پر وچار کریں اور غور کریں کہ ہماری مسلمان لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں۔ اسی ممبئی کے بعض احباب نے بتایا کہ باقاعدہ بعض ایسے پکنک اسپاٹس ہیں، بعض ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمان لڑکیاں، باقاعدہ نقاب پوش لڑکیاں، وہ اس قسم کی حرکتوں میں نظر آتی ہیں، اور وہ باقاعدہ ارتداد کے راستے پہ جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مشرکین اور کفار کے ساتھ میل جول بڑھاتے ہوئے اور ان کے ساتھ رنگرلیاں مارتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ بھی رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام اتنی معمولی نعمت ہے کہ اسلام کو کسی کے پیار اور محبت کے نام پہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا، اس نعمت کی حفاظت میں صحابیات نے اپنی جان دے دی، اور آج اس دنیا کی جھوٹی محبت کے لیے اور پیار اور محبت کے نام پر ایک مسلمان لڑکی اگر ایمان کی نعمت کو گنوا رہی ہے تو یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بے راہ روی ہے، ایمان کی بے راہ روی، عقیدے کی بے راہ روی۔ اسی لیے نبیوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بچے کو یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ سب سے پہلے میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نوجوانوں کو اپنی توحید اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جس راستے پر چھوڑا تھا، اسی راستے کو منہج صحابہ کہا جاتا ہے، اسی راستے کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ وہی منہج حق ہے، وہی وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا
ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک. میں تم کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل کلیئر راستہ ہے, بالکل روشن راستہ ہے, اور یہ راستہ 24/7 بالکل کلیئر رہے گا, اور اس راستے سے جو ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا. آج امت کا ایک بڑا طبقہ, نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک بڑا طبقہ بدعات میں مبتلا ہے. میرے پاس ابھی واٹس ایپ پر کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آیا تھا, ایک بریانی کی دیگ کے آگے ایک مسلمان عورت باقاعدہ طواف کر رہی ہے, سجدے کر رہی ہے, اور اس کے بعد دیگ کا ڈھکن کھولا جاتا ہے. یعنی شرک اور بدعت کی غلیظ ترین قسمیں آج مسلم معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. بدعت و خرافات کی ایسی ایسی شکلیں اور شرک کے ایسے ایسے مظاہر ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. امت کی انرجی, امت کا پیسہ, امت کے نوجوانوں کی طاقت آج بدعات پر خرچ ہو رہی ہے. مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جاؤ, کتنے تہوار ایسے ہیں جن کا ثبوت نہ قرآن سے ہے, نہ سنت سے ہے, نہ دور صحابہ سے ہے, اور آج مسلمانوں کی پہچان بن چکے ہیں وہ تہوار. بدعات کے کتنے کام ہیں جو مسلمانوں کا شعار بن چکے ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, اس دور میں یہ وہی دور ہے جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا. اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, اور اسلام آگے چل کر کے پھر سے اجنبی بن جائے گا. ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں صحیح منہج پر چلنے والے اجنبی بن جائیں گے, سنت پر چلنے والے اجنبی بن جائیں گے. بدعات کی اتنی کثرت ہو جائے گی, آپ سنت کا نام لیں گے آپ کو گستاخ کہا جائے گا, آپ توحید کی بات کریں گے آپ کو گستاخ اولیاء کہا جائے گا. اس دور میں میرے پیارے ساتھیوں, میرے نوجوانوں, ہمیں اور آپ کو اسی منہج کو تھامنا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں ہمارے شیخ سرفراز فیضی صاحب اس پروگرام کے ناظم اجلاس ہیں, الحمدللہ یہ بھی بہت سارے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں. ہم ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ہم لوگ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے منہج پر حملہ کرنے کے لیے بڑی منظم سازشیں ہو رہی ہیں. مسلمان نوجوان, اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں اہل حدیث نوجوان, سلفی نوجوان, اس کو ٹریپ کرنے کے لیے, اس کو جال میں پھنسانے کے لیے کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے, کہیں شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے, کہیں خارجیت اور اخوانیت کا فتنہ ہے. اور اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ کہ صاحب میرا کوئی مسلک نہیں ہے, میرا کوئی مسلک نہیں ہے, میں مسلمان ہوں, میں علمی ہوں, میں کتابی ہوں, میں کسی بابا کو نہیں مانتا. یعنی اہل حدیث پر یہ الزام لگانا کہ صاحب یہ بابائیت کی دعوت دیتے. میرے بھائیوں, اہل حدیث تو نام ہے اسی بات کا. ہم نے بڑے بڑوں کے در کو چھوڑا ہے, اس در کو تھامنے کے بعد, مصطفیٰ کے در کو تھامنے کے بعد ہم نے بڑے بڑے ائمہ اور فقہا کے در کو چھوڑا ہے. میرے ساتھیوں, ہم نے بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور ان کے موقف کو بڑے احترام کے ساتھ ہم نے یہ کہہ کر کے چھوڑا ہے کہ ہمارے سامنے روشن دلیل موجود ہے, ہمارے سامنے کتاب و سنت کا نص موجود ہے. اگر آج اس دور میں کوئی اہل حدیث کی دعوت کو بھی گمراہی کی دعوت کہتا ہے, یا کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے کتراتا ہے, یا کوئی اہل حدیث کو بدترین فرقہ کہتا ہے, اور ہمارا نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل مانے, ہمارا اہل حدیث نوجوان اس کے اسٹیٹس اپنے موبائلوں پر لگائے, اس کو اپنا پیشوا سمجھے, اس کی باتیں کرے, تو یہ افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے منہج کو نہیں سمجھا. میرے ساتھی یاد رکھو, نبی کا جو منہج ہے, صحابہ کا جو منہج ہے, وہ 2024 میں کسی نے بیان نہیں کیا. یہ نبی کے دور سے لے کر نسلن بعد نسلن, جیلن بعد جیلن, جنریشن بائی جنریشن یہ منہج قائم رہا, یہ مسلک قائم رہا, یہ دعوت قائم رہی. ابن تیمیہ اسی کے دائی, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اسی کے دائی, ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید اسی کے دائی, میاں صاحب نذیر حسین محدث دہلوی اسی کے دائی. یہ بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں, ہمارے اسلاف ہیں, یہ اسی منہج کے دائی رہے ہیں. ہاں, شخصی طور پر کسی کا کوئی موقف, کسی کا کوئی مسئلہ, کسی کی کوئی بات اگر کبھی غلط رہی, یہ اہل حدیث کا اسٹیج رہا, یہ اہل حدیث کا پلیٹ فارم رہا کہ اپنے بڑے بڑے اکابر کی بھی اگر کوئی بات غلط پائی گئی دلیل کی روشنی میں, ہم نے احترام تو کیا ہے, ہم نے تعظیم تو کی ہے, مگر ان کے اس موقف کو قبول نہیں کیا ہے. اور یہ ہمارے منہج کی خاصیت رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو اہل حدیث کی دعوت کو بھی باطل قرار دے رہے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ایک نیا مسلک اور نیا منہج لے کر کے آئے ہیں. یاد رکھو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج نیا منہج لے کے آیا ہے, مثال کے طور پر ایک نیا منہج آیا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے جھگڑوں اور ان کے مشاجرات کو کریدا جائے, ان پر فتوے لگائے جائیں, صحابہ کرام میں کیٹیگرائزیشن کیا جائے. یہ جو نیا فتنہ کھڑا ہوا, یاد رکھو نبی نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کا ایک گروہ ہر دور میں حق پر رہے گا. میں کہتا ہوں یہ گروہ اس کے پہلے کہاں تھا؟ یہ اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہنے والا
اور صحابہ کرام پر कीचड़ उछालने वाला ये दौर, ये गिरोह, ये पहले कहां था? ये पहले थे तो राफिजियों के भेष में थे, ये पहले थे तो खारिजियों के भेष में थे, ये सलफियों के सप में आकर के अपने आप को सही मनहज पे कहने वाले साहबे किराम पर अगर कोई कीचड़ उछाले, मेरे प्यारे साथियों, वो सब कुछ हो सकता है, सही मनहज पे नहीं हो सकता है। हमें मनहज हक को भी पहचानना पड़ेगा। मनहज का बिगाड़, मनहज का इन्हिराफ और साहबे किराम के और रसूल के तरीके से हटना, ये इस दौर की बहुत बड़ी बेराह रवी है।